सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार साहब, वफाकी वज़रा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दीगर मेहमान गिरामी, सहाफ़ी हज़रात, सबको खुशामदीद कहता हूँ। और तकरीब का बाकायदा आगाज़ हम तलावत कलाम पाक से करेंगे। उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा हाफिज़ मोहम्मद अजीम साहब को कि वो आए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. جزاک اللہ. اب میں وزارت خزانہ کے اکنامک ایڈوائزر ڈاکٹر امتیاز احمد سے گزارش کروں گا کہ وہ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب کو اکنامک سروے 2022-23 کی کاپی پیش کریں. یہ ایک ہماری ٹریڈیشن ہے، آپ کو یاد ہی ہے. ہاں جی، صحافی حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے رکھیں تمام صحافی حضرات کو اکنامک سروے کی کاپیاں ان کے ذمہ سے اور کاپی کی سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اسٹیڈی پہ ہم نے QR کوڈ بنایا ہوا ہے، وہ آپ وہاں سے QR کوڈ اسکین کر کے آپ اس کی سافٹ کاپی بھی ڈاؤن لوڈ کر ہماری پرائز کا دن ہوتا ہے. اجازت ہے جی. اب میں وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اکنامک سروے سے صحافیوں کو بریفنگ کریں. جی دوستوں، ساتھیوں، خواتین و حضرات، میڈیا کے دوست، السلام علیکم. آپ سب کو خوش آمدید. ماضی کی کون چیک کرے گا جی؟ مائک کون سا آن نہیں ہے؟ آن ہے، آن ہے، آن ہے، آن ہے، آن ہے، آن ہے سارے مائک. مرتضی صاحب ادھر آ جائیں. کوئی بات بہن ہے ہماری، کوئی بات. میں آپ سب کو خوش آمدید ایک دفعہ پھر کرتا ہوں جی. اور ہر سال کی طرح اکنامک سروے مالی سال 2022-23 آج آپ کو پیش کریں گے. اس کی ہم نے ایک نئی کام بھی کیا اس سال کہ ہائی لائٹس کے لیے ایک چھوٹی بک، اس کی سمری سمجھیں، وہ تیار کی ہے. اور آپ کی سہولت کے لیے ایک USB ڈرائیو بھی ہوگی، وہ آپ کو ایک کارڈ کی شکل میں ملے گی. تو میرا خیال ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہماری یہ بریفنگ جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ سب کو یہ کاپیز پیش کریں گے، دونوں سیٹ بھی اور USB ڈرائیو بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کا جو ہم نے ذمہ داری سنبھالی تھی تو ہماری اس وقت تھیم تھی 3 E's. اس وقت اکانومی ٹیٹس کا شکار تھی، بڑے مخصوص حالات تھے، انرجی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور ملک میں دہشت گردی تھی. اور وہ 3 E's کے کانسیپٹ پہ ہم نے اپنا سفر شروع کیا. اور پاکستان میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئرڈ تھا جنرل الیکشن سے پہلے 2013 کے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون سی پارٹی الیکشن جیت کر آئے گی اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری دیں گے. تو وہ 3 E's جو ہے اس وقت جو حکومت پچھلے سال سے جو اپنے ذمہ داری نبھا رہی ہے،
تو اس کو ہم نے اس سال آپ کہہ لیں کہ یہ ای پاکستان یا 5 ایز کا نام آپ دے سکتے ہیں. اس کو ہم جو ایریاز کور کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو 20 طرح سے یاد کرایا کہ اس وقت جو سبجیکٹس تھے وہ اکانومی، انرجی اینڈ ایکسٹریمزم تھا، اور اب جو ہے وہ ایکسپورٹس، ایکوٹی، امپاورمنٹ، انوائرمنٹ اینڈ انرجی. میں یہ کہہ دیا ای پاکستان یا 5 ایز. تو بیسیکلی یہ ہمارے 5 ہمارے ڈرائیونگ ایریاز ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ جو اپنا روڈ میپ اگلے سال کا بنایا ہے. اس سال میں ظاہر ہے کہ بیرونی اور ملکی جو عوامل کے حوالے سے ایک بڑا مشکل ترین سال تھا، بڑا چیلنج سال تھا، اور حکومت نے مجموعی معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے یا ہینڈل کرنے کے لیے کم از کم اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. آپ جو اکنامک سروے آپ کو جو پیش کر رہے ہیں، اس کی جو اشاعت ہر سال وزارت خزانہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز موجود ہیں، ترقیاتی پالیسیوں کی ساری تفصیل ہے، حکمت عملیوں کے ساتھ ساتھ معیشت کی شعبہ جاتی کامیابی یعنی سیکٹورل جو پرفارمنس ہے اس کا ذکر ہے، اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹس کے بارے میں تفصیلات آپ کو اس اپنا اکنامک سروے میں ملیں گی. ہم نے جو ایریاز کور کیے ہیں اس میں زراعت بھی ہے، اس میں مینوفیکچرنگ بھی ہے، اس میں توانائی بھی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے. یہ ایک جو شعبہ ہے اس کا چونکہ فیوچر کافی زیادہ اس میں ترقی کی گنجائش ہے اور انشاءاللہ موقع ہے، تو وہ اس کو ایڈ کیا گیا ہے ایز اے اسٹینڈ الون. کیپٹل مارکیٹ ہے کیونکہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اس میں ہیلتھ ہے، اس میں ایجوکیشن ہے، ٹرانسپورٹ ہے، اور مواصلات، کمیونیکیشن، یہ سب چیزوں کو یہ احاطہ کرتا ہے. اس میں بیسیکلی 17 چیپٹرز ہیں، اور یہ 17 چیپٹرز جو انیشل جو ہم نے اس کی جو پریزنٹیشن کی، اس کے بعد چیپٹر وائز آپ کو اس اکنامک سروے میں یہ چیپٹر وائز بھی تفصیل آپ کو مل جائے گی. ہم بیسیکلی میں عرض کروں گا کہ جو میکرو اکنامک جو استحکام کی بحالی کے لیے اور جو ایک ہم نے ایک پلان بنایا ہے، وہ اس کے انڈیکیٹرز آپ کو اس میں ملیں گے. ظاہر ہے کہ کچھ ایسی ہم فسکل اینڈ کوئی جو ہے ریفارم کے حوالے سے فسکل میئرز اینڈ سب اسٹرکچر ریفارمز اور کچھ دوسری چیزیں وہ آپ کو کل انشاءاللہ نمبرز کے ساتھ بجٹ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے. آبجیکٹو اوبیسلی ہمارا یہ ہے کہ ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ریسٹور کریں، کیونکہ اس وقت جو ہمارے حالات پچھلے چند سالوں سے گزرے ہیں، وہ اگر کوئی کہے کہ ایک سینٹنس میں بتا دیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو دنیا کی 24ویں بڑی معیشت 2017 میں بن چکی تھی، وہ انفارچونیٹلی وہ 2022 میں 47ویں معیشت بنی ہے. تو دیٹ اسپیکس آل کہ جی کہاں ہم پہنچے ہیں. اب ہم نے واپس اس کو واپس اسی طرف جانا ہے، ملک کو لے کے ترقی کا جو راستہ ہے اس کی سپیڈ بھی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس ملک میں جو ہے برکت ہو اور صحیح ایفرٹ ہو، تو ہم اس کو واپس ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو جہاں 2017 میں یہ ملک پہنچ چکا تھا، اور پہنچنے کے بعد جو اس کو پریڈکشن تھی کہ جی چند سالوں میں پرائس واٹر کوپرز آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان دنیا کی G20 جو پریمیئر اکنامک گلوبل کلب ہے اس کا ممبر ہوگا. تو وہ جو ایک ہم نے لاسٹ اپرچونٹی ہو چکی ہے، وہ ہمیں دوبارہ یعنی واپس راستہ اسی طرف پاکستان کا مقدر ہونا چاہیے، اور سب کو مل کے اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے. تو حکومت کی اسی لیے جو فوکس ہے، جو ویژن ہے کہ ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ساتھ ساتھ ہم انکلوسیو اینڈ ریزیلینٹ گروتھ ٹریجیکٹری پر چلیں. اور وہ انکلوسیو اس لیے کہ یہ میل ڈسٹریبیوشن نہ ہو ریسورسز کی، ویلتھ کی، اور یہ بڑا اور سسٹینیبل ہو، کہ یہ نہیں کہ جیسے اب جو کچھ ہوا تھا وہ خود اللہ معاف کرے کہ 24ویں معیشت سے ہم گر کے 47 سے بہت زیادہ محرکات ہیں، وہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، اینالائز ہو سکتی ہے، ہو بھی چکی ہے. تو یہ ہماری جو ہے وہ بیسیکلی اگر ہم یہ کریں گے، آپ کے انویسٹر کا بھی کانفیڈنس بلڈ ہوگا، آپ کے جو مارکیٹس ہیں، جو نروسنس ہے، جو پرسیپشنز ہے پاکستان کی، وہ بھی ٹھیک ہوں گی. مثلا آپ دیکھیں کہ سٹاک مارکیٹ کو آپ ایک آئسولیٹڈ آئٹم اگر دیکھیں
تو جو ڈی میوچلائزیشن نہیں ہو رہی تھی کئی سالوں سے، تو 2013 میں جب ہماری حکومت آئی ہم نے بڑی زبردستی اس کو یعنی اپنے ذمہ داری نبھائی، اور اس کے نتیجے میں جو لاہور کراچی اسٹاک چینجز جو مرج ہو کے پاکستان اسٹاک چینج بنی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے بھی اپنا سفر ترقی کا طے کیا. 19,000 پوائنٹ پہ تقریباً مارکیٹ تھی جس دن ہم نے 2013 میں الیکشن جیتا تھا، جس دن O3 تھی میاں نواز شریف نے 5 جون 2013 کو، اس وقت قریب 21,000 پہ پہنچ چکی تھی، اور ہم اس کو قریباً 50,000 کراس اپنے ٹرنور میں کیا 2017 تک. اور $100 بلین، یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے. اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن واز $100 بلین کراس کر چکی تھی 2016-17 کے سال میں، جو کہ آپ کا میچ کرتا ہے. اس وقت $70 بلین آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹس تھے اور $100 بلین آپ کی اسٹاک مارکیٹ تھی. یہ تھا پاکستان اس وقت کا کہ کدھر پاکستان جا رہا تھا. تو ہماری بیسیکلی ایز پاکستانی، ایز پارٹ آف دی گورنمنٹ، یہ ہماری سب کی ڈیوٹی ہے، اور ہم اسی پہ، ہمارے الائز بھی، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنے اسی راستے پہ واپس جلدی سے جلدی چلا جائے. میں آپ کی گزارش، آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا تھوڑے سے چند ڈیٹا کے ساتھ، کہ اس حکومت نے جو 2022 میں ذمہ داری سنبھالی، میں نے آپ کو پتہ ہے کہ چند مہینے بعد میں نے سپٹمبر کے اینڈ میں سنبھالی، لیکن اس حکومت نے لاسٹ ایئر جب ذمہ داری سنبھالی تو پاکستان کدھر کھڑا تھا. میرا خیال ہے کہ اس کا ریمائنڈر یا اس کی نشاندہی کرنا بہت ہی ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت شدید قسم کے چیلنجز آ چکے تھے. اس میں جو فسکل سپیس تھی وہ شرنک ہو چکی تھی، مہنگائی کا پریشر چل رہا تھا، اپورڈ تھا، اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی، ابھی نمبرز بھی دیکھ لیں گے، وہ آسمانوں کی طرف رواں دواں تھا، اور ہماری جو فائنینسنگ نیڈز تھیں وہ بڑھتی جا رہی تھی. ظاہر ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹ سٹاک بڑھے گا، آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، پالیسی ریٹ بڑھے گا، تو آپ کی فائنینسنگ نیڈز بھی اسی طرح بڑھیں گی. اور یہ وہ ایک اسٹیٹ آف افیئرس تھی جس وقت اس حکومت نے ذمہ داری سنبھالی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کچھ مہینے اور نہ سنبھالتی تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ تھرڈ کوارٹر بفور دس گورنمنٹ کیم ان، پلیز وہ یاد رکھے کہ $6,400 بلین کا ریڈکشن ہوئی تھی آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو میں ایک کوارٹر میں. ہم 5 کوارٹر گزر چکے ہیں. اگر اس سپیڈ سے ہو تو پھر کیا حالت ہوتی. تو وہ میں اس لیے آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اوبیسلی ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا ہے. آپ بھی سن رہے ہیں پچھلے 1 سال سے اندرونی جو ہے لوگ وہ بھی اور ایکسٹرنل بھی ایک ہی بات ہو رہی تھی 2 مہینے پہلے تک، باجی پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا ہے. اور دوسرا یہ فرام پیمنٹ آ رہی ہے، نہیں پے کر سکیں گے. یہ مئی اور جون کے 3.7 بلین ایکسٹرنل پیمنٹ سے کیسے کریں گے؟ یہ 1 بلین کا بانڈ کیسے پے ہوگا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ہیو اے فیتھ اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفاظت میں رکھا ہے، اور ہم سب کوشاں ہیں کہ اس میں جتنی جلدی بہتری لائی جا سکے لائی ہے. جو گراوٹ ہو رہی تھی معیشت میں وہ رک چکی ہے، لیکن اب جو بہتری کی طرف اس کا جو ہمارا پوری کوشش اور ترقی کی طرف اس کو یعنی تیزی کے ساتھ چلانا ہے وہ انڈر وے ہے. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب گورنمنٹ نے لیا تو اس کو قریباً 6% GDP گروتھ تھی. لیکن پلیز ڈونٹ فرگیٹ، میں ابھی آپ کے ساتھ GDP نمبر شیئر کروں گا کہ 5 سال کی ایوریج GDP گروتھ اب ٹوٹل کتنی ہوئی، اور پھر 4 سال جو آنے والے تھے 18-22 میں کیا ہوئی. I'll share the numbers with you. لیکن 6% تو تھی، لیکن ڈونٹ فرگیٹ کہ دوسرے سال میں وہ -1% تھی. تو بیس بہت نیچے چلا گیا تھا. تو اس جب آپ سب ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ جب بیس نیچے جاتا ہے تو پھر obviously جو آپ کی جو نیکسٹ ایئر ہے یا آنے والے 2-3 سال ہے ایک نئی بیس لائن آپ کی بن جاتی ہے. ہمارا اس گورنمنٹ نے جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ انفارچونیٹلی جو 5.8% تھا 2018 میں وہ 7.9% پہ جا چکا تھا جب نئی گورنمنٹ نے ذمہ داری سنبھالی. اور پلیز آئی ووڈ لائک ٹو ریمائنڈ یو کہ 5.8% میں ہمارے جو ضرب عضب اور رد الفساد کی جو بہت بڑی ہماری انویسٹمنٹ تھی جس نے اس ملک میں اس وقت دہشت گردی کا خاتمہ کیا وہ اس میں شامل تھی. ورنہ یہ شاید 4.8% ہوتی، لیکن وہ ایک نیشنل ریکوائرمنٹ تھی، نیشنل ذمہ داری تھی. جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ 39.1 بلین ڈالر جو ہے وہ وہاں پہنچ گیا 30.9 بلین ڈالر سے بٹوین 28 and 2022. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا
وہ 4.7% آف GDP پہ پہنچ گیا, $17.5 بلین. اس کے علاوہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی وہ شرنک ہو کے $2.8 بلین سے $1.9 بلین پہ پہنچ گئی, اور جو پبلک پالیسی ریٹ تھا وہ 6.5% 2018 میں جو تھا وہ 13.25% پہ 2022 میں نئی حکومت کو ہینڈ اوور ہوا. سرکولر ڈیٹ جو ہے آپ کو یاد ہوگا, آپ لکھتے بھی رہتے ہیں, اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا میں, تو اس کی جو انکریز تھی پر اینم وہ ایوریج 129 بلین کی انکریز تھی. وائی ایم سیئنگ دس تھنگ, 503 بلین پہ 2013 میں نئی حکومت نے سرکولر ڈیٹ کو ٹیک اوور کیا, 1148 بلین پہ چھوڑا, جس کا مطلب ہے کہ ایوریج 129 بلین پر اینم کی انکریز ہوئی. وہی 1148 بلین جو تھا وہ 4 سال کی کلیدی مدت میں 2467 ارب پہ پہنچ گیا, which is an increase of 330 بلین as opposed to 129 بلین پر اینم. تو یہ آپ کی فسکل مینجمنٹ شو کرتی ہے. آپ کا جو پبلک ڈیٹ تھا یعنی پرسنٹیج GDP جو 18 میں 63.7% تھا وہ 73.9% پہ چلا گیا. Now obviously this is a huge increase in 4 years, 10% ہو گئی. ہم بہت سنتے تھے اس وقت جو 13-18 کے الیکشن سے پہلے کہ پاکستان میں آئیں گے اور پبلک ڈیٹ 10,000 ارب کم کریں گے. وہ 10,000 کم کرنے کی بجائے 25,000 ارب سے ذرا کم جو پبلک ڈیٹ تھا اس کو 49,000 سے کراس کر کے چھوڑ کے گئے, وچ مینس کہ اس میں 97% کا اضافہ ہوا 4 سال کی قلیل مدت میں. ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز آپ سنا کرتے تھے, جہاں بھی وہ حکومت اپنا کوئی سرمایہ کاری کی کانفرنس کرتی تھی, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ UAE ہو, چاہے وہ اپنا نیو یارک ہو, جہاں بھی جاتے تھے سب سے پہلے وہ ان کو اچھا لگتا تھا ہائر فگر. حالانکہ وہ پبلک ڈیٹ کا حصہ نہیں ہوتا لائبلٹیز, وہ تو جو انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے وہ کانٹریکٹ کیا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یعنی منسٹری آف فائنانس نے پے نہیں کرنا. لیکن جب پے ہوگا ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے, تو وہ جو ڈیٹ تھا وہ 30,000 ارب اس لیے کہتے تھے کہ وہ لائبلٹیز ڈال کے تو وہ پھر 24,953 نہیں تھا, وہ پھر 29,900 کے قریب تھا, یعنی 30,000 ارب کہہ لیں 30 ٹریلین. وہ یہ 49.8 تھا اس کو یہ اپنا جو 29.9 تھا اس کو 59.8 بلین پہ ہم پاکستان کا ڈیٹ لے گئے. پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یہ 100% انکریز ہے. نا یہ کپلڈ ود یور پالیسی ریٹ انکریز, اور جو حال ہے اس وقت آپ کا جو ریونیو کلیکشن ہے اس کا میجر بلک جو ہے وہ انفارچونیٹلی انٹرسٹ جیسے ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں اس میں جا رہا ہے. اور یہی ملک جو تھا اس کی ڈیٹ سروسنگ 2017 میں کو 1,800 بلین روپے سے کم تھی, آج یہ 7,000 ارب پہ قریباً پہنچ چکا ہے. یعنی ایک طرف ٹیکسز کی کلیکشن میں امپرومنٹ تو ہوئی ہے, لیکن دوسری طرف ہم نے اپنا مس مینجمنٹ کی وجہ سے, اپنا ڈیٹ کمپائل کرنے کی وجہ سے, پالیسی ریٹ بڑھانے کی وجہ سے اس کو ہم آسمان پہ لے گئے ہیں, اور وہ میرے نزدیک بالکل وہ انسسٹینیبل ہے. تو ٹو سے ان فیو ورڈز کہ یہ جو کچھ ہوا اس پہ انفارچونیٹلی جو فائنل نیل ان دی کافن تھا کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ کو شیک کر دیا. بھئی آپ نے اگر کوئی ساورن کمٹمنٹ کی ہے تو وہ کسی ABC پارٹی کی نہیں ہوتی, وہ ساورن کمٹمنٹ پاکستان کی کمٹمنٹ بن جاتی ہیں اور ہمیں اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن وہ جب دیکھا کہ جی ہم حکومت سے نکل رہے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ وہ نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا جو کمٹ کیا تھا 2019 میں اور جو ڈیو تھا, بلکہ اس کو ریورس کر دیا جو تھوڑا بہت کیا تھا. دیٹ شک دی کانفیڈنس اینڈ کریڈیبلٹی آف پاکستان گلوبلی فائنینشیل اداروں میں. تو یہ بڑی بدقسمتی تھی. بہرحال ابھی کچھ اس کے علاوہ اس حکومت کی قسمت یا جو بھی ہو, کچھ گلوبل نیگیٹیوٹیز بھی اس 1 سال میں دیکھنے میں آئی ہیں. مثلاً آپ نے دیکھا کہ جو گلوبل GDP گروتھ ہے اس میں قریباً 2021 سے اب تک 50% اس میں کمی آ گئی ہے. یعنی جو 6.2% 2021 میں جو گلوبل GDP گروتھ تھی وہ کم ہو کے اب 2.8% پہ آ گئی. تو یہ دس از ون انڈیکیٹر. گلوبل انفلیشن اگر آپ دیکھیں اس میں 85% کا اضافہ ہوا, اور جو گلوبل انفلیشن 2021 میں 4.7% تھی
وہ بڑھ کے 8.7% 2022 میں اس نے کلوز کیا ہے. تو یہ بھی ایک نیگیٹو فیکٹر ہے کہ اس گلوبل ولیج ہے اور ہر چیز کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ دوسرے تمام ممالک میں جاتا ہے. آل دو انفلیشن اب پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ 2023 میں 7% ہوگی, اللہ کرے کہ ہو, اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا. گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ 5 ٹائمز جو ہے اس کی گلوبل ٹریڈ کی گروتھ میں 5 ٹائمز شرنکنگ ہوئی, یعنی 9.4% 2021 میں یہ اپنا گلوبل ٹریڈ گروتھ تھی, وہ ریڈیوس ہو کے 2023 میں 1.7% اس کو یعنی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جو بین الاقوامی ادارے ہیں. یہ تو چیزیں تھیں جو کہ ظاہر ہے پاکستان اس میں آئسولیٹڈ تو نہیں رہ سکتا, اس کے اوپر امپیکٹ ہے, لیکن شومی قسمت کے جو اس کے علاوہ فلڈز کی جو پاکستان نے ایک بہت بڑی ایک کیٹاسٹرفی دیکھی, ایک بہت بڑا المیہ دیکھا کہ انپریسیڈنٹڈ فلڈز آئے, اور اس کے لیے جو آپ نے نمبرز بھی آپ کو پتہ ہے کہ قریباً ہمارے جو فزیکل لاسز اینڈ اکنامک لاسز وہ ملا کے قریباً $30 بلین سے کراس کر گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت گلوبل UNDP اور ورلڈ بینک, پلاننگ ڈویژن, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اپنا یورپین یونین, اس سب نے مل کے وہ سارا سروے کیا تھا, اور یہ نمبر جو ہیں وہ یعنی انڈسپیوٹیبل ہے, اور اس میں $30 ارب سے تجاوز یعنی 14.9 بلین کے اس کے جو ڈیمیجز تھے اپنا, اور جو GDP لاس تھا وہ قریباً $15.2 بلین تھا. تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی پوری ایک پروسیس ہوا ہے, ایک ورکنگ ہوئی ہے اسی لیول کے اوپر, اسی فورم پہ, اور اس کی آپ کو جو اسیسمنٹ کی گئی کہ $16.3 بلین درکار ہوں گے وہ ساری ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن کے لیے اوور اے پیریڈ آف 4 ایئرس. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے سیکرٹری جنرل UN کے ساتھ جنیوا میں ایک ڈونر کانفرنس کی تھی, اور اس میں جو ہمیں پلیجز ملے وہ الحمدللہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھے. ہماری جو آفر تھی یہی تھی کہ اس کا آدھا جو ہے ہم پک کریں گے, اور قریباً آپ کہہ لیں کہ 8.1 بلین, اور وہ 8 بلین جو ہے وہ ہمارا جو ہے افورڈیبل تھا اوور اے پیریڈ آف 4 ایئرس, اور اتنا ہی ہمیں پلیجز ذرا اس سے زیادہ ملے تھے. تو وہ الحمدللہ دا تھنگز آر آن اٹس وے. پلاننگ منسٹر صاحب اور ان کی جو منسٹری ہے وہ ایکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ ریہیبلیٹیشن اور یہ ریکنسٹرکشن کا جو فیز ہے بیسڈ آن 4RF جو اس وقت جو دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے ریزیلینٹ معاملے کے حوالے سے انفراسٹرکچر, تو وہ اس کو مد نظر رکھ کے یہ ساری پلاننگ از ان پروگریس. تو اب میں عرض کروں گا کہ ابھی تک ہم نے اس حکومت نے جو تھوڑی ایفرٹس کی ہیں اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو شیئر کروں گا. سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا جیسے میں نے کہا کہ 2019 کا پروگرام 2022 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. پاکستان کی تاریخ میں الحمدللہ ایک ہی پروگرام ختم ہوا ہے, اور وہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہوا تھا 2013 سے 2016. تمام 12 ریویو وقت پہ ختم ہوئے, پروگرام ختم ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی شہر میں تمام ملٹی لیٹرل جو کی ادارے ہیں ان کے پریزیڈنٹ کی MD آئے, اور انہوں نے اسی سرینر ہوٹل میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے میرے ساتھ پریس کانفرنس کر کے پاکستان کو اپلاڈ کیا اور ریکگنائز کیا. اس میں ڈاکٹر کم ورلڈ بینک کے شامل ہیں, اس میں شری مولیانی جو اس کو MD تھی ورلڈ بینک کی, جو آج کل انڈونیشیا کی فائنانس منسٹر ہے. اس کے بعد اپنا کرسٹین لگارڈ جو MD IMF تھی, پھر آپ کے پریزیڈنٹ جن 2 دفعہ آئے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے, ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک چائنا کے, اور پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پریزیڈنٹ نکو 2 دفعہ ہے. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان, جیسے میں نے کہا کہ پاکستان واز ریکگنائزڈ. کوئی کہہ رہا تھا سیکنڈ چوائس پلیس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, کوئی کہتا تھا فرگیٹ اباؤٹ نیبر لک ایٹ انڈیا. ہم نے وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ایز اے کنٹری ایز اے نیشن لوز کی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اگر محنت کریں گے تو آئی ایم شیور ویل گیٹ اندر اپرچونٹی. جہاں تک IMF کے علاوہ ہم نے پوری کوشش کی ہے, ایٹ بہت ہیوج پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے. اتنے مشکل ریفارمز نئی حکومت جو آتی ہے 5 سال کے مینڈیٹ لے کے وہ تو کر سکتی ہے, لیکن ایک حکومت جس کو پتہ ہے کہ 14 مہینے اس کے پاس ہیں, تو اس کے لیے یہ اچھا خاصا ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ہوتا ہے. ایڈوائز کی ہے اٹ واز ورتھ, کیونکہ ہماری کریڈیبلٹی اروڈ ہو چکی تھی, آپ کو کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو وہ تمام اسٹرکچرل ریفارمز, وہ پاور سیکٹر, وہ گیس سیکٹر, وہ فسکل ریفارمز, وہ رائز کا پروگرام جو فسکل ریفارمز کے حوالے سے انکلوڈنگ ہارمونائزیشن آف GST ان پاکستان, جس کے کئی سالوں سے پینڈنگ تھا,
اور वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी पिछली हुकूमत पिछले 3 से 4 साल में, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आके मेरे आने के बाद वो तमाम पेंडिंग 4 प्रोडक्शन पूरे हुए एंड वी आर रेडी कि जब हमारा IMF का अल्लाह करे कि 9th भी जल्दी हो तो उसके बाद वो ड्यू है कि वो ऑटो आपको पेमेंट होगी, क्योंकि दे हैव कंफर्म कि पाकिस्तान ने राइज टू प्रोग्राम की जो पॉलिसी लेंडिंग 450 मिलियन वर्ल्ड बैंक की है और 250 मिलियन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की को फाइनेंसिंग है जो ओरिजिनली 450 थी, 200 उन्होंने फ्लड में रीपर्पस करके दे दी, तो वो 700 मिलियन आपका वो भी ड्यू है। तो ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि इसका रिवाइवल इसलिए रिपीट करने के आपका टाइम नहीं लेना चाहता, वो आपको सब तफसील मौजूद है कि इस हुकूमत ने अनटारगेटेड सब्सिडीज़ को ख़त्म किया, ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए, वो सारा पब्लिक हो चुका है। हमने इस प्रोसेस पे एक पेनफुल काम भी करने पड़े। जाहिर है कि अगर एक घर में आपकी आमदनी ऑल ऑफ ए सडन कम हो जाए, आपके रिसोर्सेज कम हो या एक बिजनेस में या फिर इंडस्ट्री में, तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। आपने अपना पेट काटना होता है आपने तो आपके लिए चॉइस क्या थी? या तो वो 6400 मिलियन का डेफिसिट कैरी करते खर्च करने का एक्सटर्नल में पर क्वार्टर, तो आप 2 क्वार्टर में फारग हो जाते एज ए कंट्री। तो वो होता जो वो कह रहे थे कि जी डिफॉल्ट होगा फिर श्रीलंका बनेगा। तो दूसरी चॉइस ये थी कि जी हम सॉवरन कमिटमेंट, चाहे वो बॉन्ड्स हो चाहे वो कोई और पेमेंट हो, वक्त पे अदा करें। हर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दैट, और उसके बाद हम अपनी दूसरी ज़रूरियात के ऊपर अपनी एक्सटर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल को खर्च करें। तो इसीलिए उसके बाद जो सॉवरन कमिटमेंट्स के बाद जो हमारी प्रायोरिटी थी, नंबर 1 फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स, नंबर 2 एक्सपोर्ट्स रिलेटेड रॉ मटेरियल और उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि शुरू में बहुत पेनफुल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो एलसी की प्रॉब्लम थी वो बहुत हद तक 90% से ज़्यादा वो हल हो चुकी है और उस तरह की अब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली एक साइकिल होता है बिजनेस का भी, मैन्युफैक्चरिंग का भी, उसमें टाइम लैग होता है, वो लगेगा। इसी तरह हमने जो है अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया है, ऑल्दो ये इन्फ्लेशन के लिए है, मेरी शायद ज़ाती कुछ राय इसमें कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं वो जाहिर है वो कहते हैं जी कि अगर ये एक विशस साइकिल है, हम इसमें फंस चुके हैं। ये मैं वाई आई एम ऑलवेज एनिमी ऑफ डिवैल्यूएशन, आज से नहीं पिछले 30 साल से ये ट्रिगर कर दिया आपकी सारी प्रॉब्लम्स को। जब डिवैल्यूएशन होती है वो इन्फ्लेशन ट्रिगर करती है, जब इन्फ्लेशन ट्रिगर होती है उसके साथ आपको अपना पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ता है। और ये जो पंडित थ्योरी देते हैं ना कि डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते, वो एक एग्जाम्पल नहीं देखते। पाकिस्तान में पहले 3 साल पिछली हुकूमत ने जो मादर पितर आज़ाद छोड़ दिया करेंसी की वैल्यूएशन को, तो आपने देखा कि $800 मिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट पहले 3 साल में बढ़ी। ये तो थैंक्स टू टर्फ इन्वेस्टमेंट और उसके बाद जो कुछ हुआ और वो उसका वो फिर आपकी इंक्रीज हुई, वरना आपका उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। और यू टुक द हिट ऑफ अबाउट $20 बिलियन इंक्रीज इन पब्लिक डेट विदाउट टेकिंग 1 सेंट। तो बहरहाल ये चूंकि हम इस विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेंगे और हम इसके ऊपर अप्रोप्रिएट जो है वो चीज़ें होंगी। दूसरा उसमें जो एक मेजर जो रीज़न है यहाँ जो जहाँ भी आज हम खड़े हैं वो है यानी लॉस ऑफ फेथ कह लें, लोग घबराए हुए हैं, परसेप्शन लोगों की मार्केट्स की वो नेगेटिव हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब मैं आया था तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे आपने तो कहा $200 200 का नीचे आएगा। यस, आना चाहिए था। उस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाज 197, 217 तक आया। पता नहीं कौन से हिडन हैंड्स हैं कि मैं वाशिंगटन जाता हूँ तो उसकी ट्रेंड को रिवर्स हो गया इस मुल्क में। और आज भी योर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता था, आज ब्लूमबर्ग के 2 इकोनॉमिस्ट का आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 19 मई को, वो कहता है 244 होनी चाहिए। लेकिन IMF का जो कुछ ड्रामा लगा हुआ है, जो कुछ पाकिस्तान की परसेप्शन मार्केट्स में बनी हुई है, वो सारे फैक्टर जो हैं, 2 रिजर्व्स हैं, उसकी वजह से आपका ये एक आर्टिफिशियल जो है करीबन 40-45 रुपए का गैप है। तो अल्लाह करे कि हम आपका भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप सब माशाल्लाह बहुत सीनियर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, आप एंकर्स भी आपके इंटरेक्शन होती है। हमें अपने इंटरेस्ट को, मुल्क की इंटरेस्ट को उजागर करना चाहिए, हमें बताना चाहिए लोगों को, ये एजुकेट करना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो लोग घबरा के रुपए कन्वर्ट करके डॉलर या सोना रखते हैं, उनको आप एजुकेट करें कि ये काम करना बंद कर दें।
पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह होगा, और इसका रेट भी ठीक होगा. दे विल एंड अप लूजिंग मनी. मैंने दिसंबर 2013 में कहा था लाहौर में गवर्नर हाउस में, जो एक बहुत बड़ी बिजनेस एक इवेंट था, आपको याद होगा कि मार्क माई वर्ड्स, आप बेहतर है कि डॉलर कैश कर ले, यू रिग्रेट वन डे. उस वक्त उसके 111-12 के फिर रहा था, वो आया था फिर 98 पे. तो ये हमारी करेंसी इज अंडर वैल्यूड, और ये आर्टिफिशियल रीजंस की वजह से है. हमें उनको एड्रेस करना है, और हम एड्रेस कर रहे हैं. ये ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह इट विल इम्प्रूव, अल्लाह ने चाहा तो आप भी उसमें अपना रोल अदा करें. आप, हम सबका मुल्क है, हम सबका प्यारा पाकिस्तान है, तो मेरी गुजारिश है कि इसमें आप ज़रा ज़रूर हमारी मदद करें और अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों में कॉन्फिडेंस दें, लोगों को ये ना करने दे कि अपना मैं कन्वर्ट करूँगा, मैं जाके XY कंट्री में जाके मैं अपने आप को मैं डोमिसाइल कर लूँ, मैं 183 दिन से कम पाकिस्तान में आऊँ ताकि यहाँ मैं टैक्स रेजिडेंट ना रहूँ. तो ये मेरा ख्याल है, ये आप इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं और आपको करना चाहिए. हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए हैं, क्योंकि ना सिर्फ वीट और फर्टिलाइज़र स्मगल होती थी, अब वो फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत हैवी तादाद में, जब से हमारे नेबरिंग कंट्री में चेंज ऑफ रिजीम हुई है, वो जो बाहर से ह्यूज इन्फ्लो उनको मिलती थी, उनको ज़रूरत ही नहीं थी फॉरेन एक्सचेंज की, वो भी वह उनकी ज़रूरियात काफ़ी हद तक आपकी मार्केट से पूरी होती है. तो दैट इज़ अनदर ड्रेन. इसके अलावा आपने देखा कि हमने करीबन $6.5 बिलियन इस यानी पिछले अरसे में, चंद महीनों में हमने पे किए. $5.5 बिलियन हमने नॉन अपना यानी सॉवरन डेट यानी कमर्शियल बैंक्स के हमने वापस किए, और $1 बिलियन का हमने बॉन्ड पे किया. ये $6.5 बिलियन पाकिस्तान ने, जनरली आपको यहाँ बहुत साथी बैठे हैं, दे नो ऑल द डिटेल एंड ट्रांजैक्शंस. जब आप कमर्शियल बैंक्स को पे करते हैं नॉन सॉवरन डेट जो विज़ अदर कंट्रीज यानी उनकी स्टेट टू स्टेट नहीं होता, तो वो नॉर्मली आपको वापस आ जाता है. आपको रिन्यू, या तो फैसिलिटी रिन्यू हो जाती है, या रोल ओवर हो जाते हैं, आप पे करते हैं, वापस आ जाता है, या आपको लेंडर चेंज कर लेते हैं. मुझे आपको बताएं कोई कंट्री जिसके एक्सटर्नल डेट जो है वो माली साल के पहले दिन कम यानी वो ज़्यादा है देन द लास्ट. हमारा एक्चुअल रिडक्शन हुई हमारे दिसंबर क्वार्टर में. हम श्योर मेनी ऑफ यू नो कि ऑलमोस्ट $4 बिलियन की हमारे एक्सटर्नल डेट में रिडक्शन हुई है. उसकी वजह कि वो जो मार्केट परसेप्शन बनी हुई है, जो एक IMF की डिले हो रही है, उसकी वजह से दे आर सिटिंग ऑन द फेंस, कि जो देख रहे हैं कि कब ये मामला हल होंगे तो फिर हम दोबारा मुल्क को लैंड करेंगे. तो वो ये एक फेज़ है, इंशाल्लाह इसमें निकलना है. लेकिन हमने, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट की है कि सॉवरन जो भी लायबिलिटी है, कमिटमेंट है, मस्ट बी पेड ऑन टाइम, और बाकी सारा बिजनेस उसके बाद होगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जिंदा कौमें और जो डिग्निटी है वो इसी में है कि हम साबित करें कि जो यहाँ तक खबरें आती हैं कि कुछ लोग बाहर बैठ के बैरून मुल्क ये डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान कैसे अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया, ये क्यों नहीं श्रीलंका बना. बड़ी बदकिस्मती है कि भाई बहरहाल द टाइट फिस्कल डिसिप्लिन विल कंटिन्यू. इसी तरह आपने देखा कि हमने अपना रिसेंटली 1 जनवरी से बिस्प स्टाइपेंड बढ़ाया, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारा कमज़ोर तरीन जो तबका है, जो बेनिफिशरी है उसका बिस्प का, तो उसको हमने 360 अरब से 400 अरब किया था, और 25% स्टाइपेंड 1 जनवरी 23 से बढ़ाया था. इसी तरह इस गवर्नमेंट ने रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है वो पंजाब और KP के गवर्नमेंट से मिल के 75 बिलियन का जो किया है. ऑब्वियसली ये लोगों की हेल्प के लिए, और जो हालात हैं उसकी वजह से. किसान पैकेज आपको याद होगा, 2000 अरब का किसान पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, तो उसकी जो क्रेडिट्स है, दूसरी सारी चीज़ें दे आर ऑल इम्प्लीमेंटेड. यानी करीबन 1800 का हदफ था, 1700 अरब के करीब डिसबर्समेंट हो चुकी है. बाजा साहब की लेटेस्ट नंबर थी क्रेडिट तकरीबन 1750. आपको याद होगा हमने 1819 का एक बहुत चैलेंजिंग टारगेट अपने लिए रखा था. प्राइम मिनिस्टर ने जब किसान पैकेज तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1700 क्रॉस कर चुका है बिलियन जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है. इसी तरह हमने इंटरनल इस्लामिक फाइनेंसिंग, ये मेरी और हमारी पार्टी की हमेशा तरजीह रही है. हमारे जो अलाइज हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी हमने शरिया कंप्लाइंट 3 साल और 1 साल का स्कूल का इजारा वगैरह हमने किया, ताकि लोगों को चॉइस दी जाए कि वो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट की बजाय
وہ اسلامک بیس پہ ہو. پھر آپ کو یاد ہے اسٹیٹ بینک نیشنل بینک کی اپیل بھی وڈرا کروائی تھیں. کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. پچھلے ٹینور میں ہم نے جو کوشش کی تھی, ایک بھائی ہائی پاورڈ کمیٹی بھی بنائی. گورنمنٹ کا پہلی پرائرٹی ہوتی تھی کہ سب سے پہلے ہم اسلامک موڈ میں لیں, اگر نہ ملے تو کنونشنل میں جائیں. 21% بینکنگ پاکستان کی ان ایکٹس کی وجہ سے اسلامائز ہو چکی ہے, 21%. اور اب جو ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا ہے, اپیل کیا ہے, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر اسی طرح ایفرٹس ہم کریں, جو الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کرے, تو ہم اس کو ایزیلی 50% سے کراس کر سکتے ہیں ان دا ویری نیئر فیوچر. تو آپ کو 5 سال ملے ہیں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ نے دیے ہوئے. اسی طرح اس گورنمنٹ نے فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل 2022 کو بھی یہ پاس کروا چکی ہے. بارٹر کی ٹریڈ آئی تھنک از اے گڈ ڈیولپمنٹ. ایران, افغانستان اور رشیا کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں, آئی ایم شیور کہ دوز فیصلے ول ہیلپ ان آور ایکسپورٹس. کیونکہ جب آپ بارٹر کریں گے تو آپ کی امپورٹ اوبیسلی اتنی کم ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ. تو دس از کیونکہ تینوں کنٹریز میں بینکنگ ایشوز ہیں, اور اس وجہ سے بیسٹ یہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا جاتا, اور وہ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا. یہاں بھی بینکنگ سسٹم 1-2 کنٹریز اور انڈر کنسیڈریشن ہے, یمن ہے, سوڈان ہے. تو سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز جو پوری کریں گے تو ہم شاید اس کو مزید ایکسٹینڈ کریں. اب بریفلی کہ ابھی ہم کدھر کھڑے, اور اس ایک سال میں ڈسپائٹ آل دی ڈیفیکلٹیز آئی ایکسپلینڈ اے ورسٹ. ابھی تو سوالات کا ٹائم نہیں آیا. حنیف خان صاحب نے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیا, اجازت دیتے والے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ ڈسپائٹ آل دی کنسٹرینٹس, اور جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ جی ایکسٹرنل بھی انٹرنل بھی بیس لائن بھی جو ملی اس حکومت کو, اس کے باوجود جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے میں حاضر خدمت کر دیتا ہوں. جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پروویژنل نمبر 0.29% ہے. وہ آپ کو سارے نمبرز بھی ملے ہوئے ہیں. ایگریکلچر, انڈسٹری اور سروس سیکٹر کے رسپیکٹیولی 1.55, 2.94, 0.86. اس میں ایک نیگیٹو ہے. یہ فلڈس بھی اس میں آئے, اس میں جیسے میں نے کیا گلوبل پریشر بھی آیا, اس میں دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 0.29 جو ہے وہ ایک ریئلسٹک اچیومنٹ ہے. اس سے بہتر شاید نہ ہو سکتی. جہاں تک آپ کی سی پی آئی ہے, کنزیومر پرائس انڈیکس, یہ جولائی سے مئی کے نمبرز اب اویلیبل ہیں, اور یہ 29.2% سی پی آئی ہے. اس کو اگر آپ کور انفلیشن دیکھیں, سی پی آئی دیکھیں وہ ہیڈ لائن انفلیشن ہے, آپ کو زیادہ ریلیونٹ جو ہوتا ہے وہ کور انفلیشن ہے. کور انفلیشن آپ کی اربن 16% ہے, اور جو آپ کی کور انفلیشن رورل ہے وہ 20% ہے. یو کین سے کہ ایوریج از اراؤنڈ 18%. میں آفیشیل نمبر دے رہا ہوں. شہباز رانا صاحب بڑے کوہرے نے میرے ہوتے کہ شاید کوئی نمبر میں کوئی اپنے رانا صاحب چیک کر لیں نمبرز. تو یہ جو جولائی سے مئی کے نمبر جو ہیں جو مجھے پرووائڈ کیے گئے ہیں, یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک جو ہے وہ پلاننگ ڈویژن میں ہاؤس ہے. تو میں اگر کوئی کوئری ہو تو آپ جناب آصف اقبال صاحب سے پوچھ سکتے ہو, آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. یہ بڑے ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہیں. تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہائر انٹرنیشنل کموڈٹی پرائز میں نے ذکر کیا, کروڈ آئل, ایڈیبل آئل, پلسز, گلوبل سپلائی ڈسرپشنز, ڈیمیجز آف میجر اینڈ مائنر کراپس ڈیو ٹو فلڈ, کرنسی ڈپریسیشن, ایڈمنسٹریٹو پرائس ایڈجسٹمنٹ, پولیٹیکل مشینری آر دی میجر فیکٹرز ریسپانسبل فار دی ہائی انفلیشن. یہ سارے ہیں. آئی مین تو یو کانٹ نیم ون پرٹیکولر فیکٹر. اس میں وہ بھی ہے جو میں نے عرض کیا کہ یور روپی ڈیویلیویشن اور اس کا امپیکٹ آن دی پالیسی ریٹ, وہ جو ویشیس سرکل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور یہ تو آن ٹاپ ہیں یہ سارے جو فیکٹرز ہیں. جہاں تک ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کا, چیئرمین صاحب یہاں موجود ہیں. چیئرمین صاحب ہیں کہ اچھا وہ میٹنگ میں ہیں, ان ایس اے پی ایم ریونیو ہیں. آئی تھنک دے ہیو ڈن اے گڈ جاب ڈسپائٹ دی کنٹریکشن آف امپورٹس جو ہم نے والنٹیرلی کیا ہے اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. تو ظاہر ہے اگر امپورٹس کم ہوں گی تو ان کا ریونیو بھی کم ہوگا. اس کے باوجود ان کی جو گروتھ ہے اس سال مئی کے اینڈ تک وہ 16.1% ہے, جو کہ پچھلے سال 5,348 ارب روپے نے اکٹھے کیے تھے. اس سال 6,210 ارب کا فائنل فگر ہے ٹل اینڈ آف مئی. جہاں تک ویریس ٹیکس پالیسیز, ایڈمنسٹریٹو ریفارمس, وہ ہم اس کو کنٹینیوسلی اس کو ساتھ ساتھ کرتے بھی ہیں. کچھ آپ کو بجٹ میں بھی نظر آئیں گے, کچھ آپ نے آلریڈی دیکھا بھی ہے.
मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन है, ह्यूमन इंटरफेस को कम करना है इस सारे प्रोसेस में, ट्रैक एंड ट्रेस जैसे अपना ई पाकिस्तान के उसमें आ जाता है कवर में, इसी तरह ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है और ओवरऑल एफिशिएंसी टैक्स मशीनरी की। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हुकूमत कोशिश कर रही है और इसके साथ साथ जो है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस वो भी पूरी एफर्ट है। बाय द वे अगेन मैं आपको एक फैक्चुअल नंबर शेयर कर लेता हूँ। 31 मार्च तक FPR ने इनका हदफ था 7 लाख नए टैक्स पेयर को रजिस्टर करना, 7 लाख 7,000 was the target. They have already done 912,392. This is a precise number, 912,392. तो ये क्या नहीं सब ये एक्चुअल नंबर है टिल एंड ऑफ मार्च। तो इनका हदफ था 7,000 न्यू टैक्स पेयर्स को लाना। प्राइमरी बैलेंस जो था पिछले साल आपको याद होगा जुलाई अप्रैल में वो डेफिसिट था 890 बिलियन का पहले 10 महीनों का। इस साल में पहले जो 10 महीनों का फिगर है वो 99 बिलियन का सरप्लस है। ज़ाहिर है कि अभी 2 महीने अभी इसमें ऐड होंगे तो फाइनल नंबर फिर आपके पास वो भी आ जाएंगे। जहाँ तक करंट अकाउंट डेफिसिट है, जहाँ हमने बहुत एफर्ट करके उसको मार्च में आपको याद होगा पहले इनिशियल फिगर 654 मिलियन था, जो फाइनल फिगर था 750 मिलियन का सरप्लस था इंस्टेड ऑफ डेफिसिट। जो क्यूमुलेटिव फिगर है जुलाई टू अप्रैल वो 76% उसमें इम्प्रूवमेंट आई। जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा पिछले साल 10 महीने का था वो था अपना 13.7 बिलियन, 13.7 अरब डॉलर। दैट हैज़ नाउ रिड्यूस टू 3.3 बिलियन डॉलर और हमारे पास 2 महीने हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें यानी सस्टेन किया है और हमने पेमेंट्स करने के बावजूद ये जो डिसिप्लिन हमने एनफोर्स किया बड़ा पेनफुल था और बिजनेस और ट्रेड इंडस्ट्री के लिए भी मुश्किलात थी, लेकिन ये ज़रूरी था ताकि हम अपने नेशनल डिग्निटी और कमिटमेंट्स को वक्त पे ऑनर करते उसको प्रोटेक्ट करते। जहाँ तक ये है जी इंपोर्ट्स का नंबर भी दे देता हूँ जी, अब सर्वे में भी अवेलेबल हैं। ये जुलाई में के नंबर्स लेटेस्ट अब मेरे पास हैं। ये जो पिछले साल 72.3 बिलियन 72.3 बिलियन डॉलर जो इंपोर्ट थी वो रिड्यूस होके कॉन्ट्रैक्ट होके 51.2 बिलियन डॉलर है ये 11 महीने के नंबर। इसमें 29.2% की कमी आई है, 29.2% की। एक्सपोर्ट्स में भी डिक्लाइन है, आपने भी देखा होगा। उसमें ग्लोबल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, उसमें 12.1% की कमी आई है। इंपोर्ट्स में 29.2% की और एक्सपोर्ट्स में 12.1% की कमी आई है। ये पिछले साल 28.9 बिलियन डॉलर थे जो कि इस साल 25.4 बिलियन डॉलर हैं अभी तक, लेकिन चूँकि इंपोर्ट्स की कमी ज़्यादा है तो दैट टर्न दी करंट अकाउंट डेफिसिट टू करंट अकाउंट सरप्लस इन मार्च में और इनिशियल नंबर अप्रैल के भी सरप्लस है। रेमिटेंसेस में भी 13% की कमी है, ये 22.7 बिलियन डॉलर है एज़ कम्पेयर टू 26.1 बिलियन डॉलर पिछले साल 10 महीने के मुकाबले में। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पिछले साल 1523 मिलियन डॉलर थी 10 महीने में, वो इस साल 1170 मिलियन डॉलर है बिकॉज ऑफ दी यूक्रेन वॉर, कोविड, फाइनेंशियल टर्मोइल, ग्लोबल जो FDI फ्लोज हैं बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन, तो उसका सारा है। तो मैं अब सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि इस हुकूमत ने जैसे मैं अर्ज़ किया कि बहुत ही टफ और बहुत ही मुश्किल फैसले किए हैं जो कि उसके लिए बहुत बहादुरी की ज़रूरत थी और मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में इस हुकूमत को ये तारीख़ याद रखेगी कि सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी और उसके हवाले से जो मुल्क को जो लूमिंग थ्रेट ऑफ डिफ़ॉल्ट था उसको अवॉइड किया और जो इकॉनमी जो क्रिपल और जो बिल्कुल बैठ रही थी और अल्लाह माफ़ करे डिफ़ॉल्ट के नतीजे जो कुछ होता है आपको भी पता है, आपने देखा भी है रिसेंटली एक आध कंट्री में, तो उसको रेस्क्यू कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। और जो हमारा अभी फिस्कल ईयर जो इंशाल्लाह जून के एंड में ख़त्म होगा, इस पर हम आप देखेंगे कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपने ओवरऑल जो करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज किया 76% रिडक्शन के साथ, जो आपने फिस्कल डेफिसिट जो है 4.6% के किया है 4.9% के मुकाबले में, ये दोनों चीज़ों ने काफ़ी हद तक हैंड होल्डिंग की है। इस गवर्नमेंट को बहुत मुफीद उससे हेल्प हुई है। गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा हदफ है वो आपने माशाल्लाह सुना भी होगा,
وہ GDP گروتھ کا 3.5% ہے. گلوبل GDP جو پروجیکشنز ہیں وہ کم ہیں, لیکن وہ جب نیچے جا رہی ہوتی ہے تو وہ بہت نیچے چلے جاتے ہیں, جب اوپر جا رہی ہوتی ہے تو بہت اوپر چلے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے جب پاکستان نیگیٹو میں جا رہا تھا فسکل ایئر 19 میں 19-20 میں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پھر 2-3% نیگیٹو کی بات کرتے تھے گلوبل ادارے, اور پھر ایونچولی ہمارا قریباً 1% نیگیٹو فائنل نمبر ہوا تھا. تو اس وقت تو وہ, لیکن ہماری اپنی جو ہے اس پہ آپ کہیں گے کہ 0.3% سے یا 0.29% سے ہاؤ کم کے 3.5% میں چلی جائے گی, اٹ کین بی ویلڈ کویشچن. اس کے لیے ہم جو میں نے عرض کیا کہ ہم ایگریکلچر پہ فوکس کر رہے ہیں. کل آپ کو تفاصیل ملیں گی بجٹ میں انشاءاللہ. ہم انڈسٹریل جو ہے جتنی سپورٹ دی جا سکتی ہے وہ ہم دیں گے. ہم ایکسپورٹ پروموشن کے لیے انسینٹیوز دیں گے. ہم IT کے سیکٹر انکریج کریں جہاں بہت بڑا اسکوپ ہے. ہم ریونیو موبلائزیشن کے لیے ہماری پوری ایفرٹ ہوگی. نمبرز انشاءاللہ کل اویلیبل ہوں گے. لیکن جو ایک ڈائریکٹ نیکسس ہے آپ کی GDP گروتھ کا کسی بھی ملک کا, وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے ساتھ. اور وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا پرس جو ہے وہ میرے رائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم صرف پرس بند کر کے ان کو پیش کر دیتے ہیں, پھر یہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ PMLN کی گورنمنٹ میں دی ہائیسٹ, ہم نے فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں 2017-18 کا بجٹ جو تھا وہ ڈیولپمنٹ جو ایکسپینڈیچر PSDP وہ 1 ٹریلین کراس کیا, 1001. اس دفعہ الحمدللہ جو فیڈرل PSDP ہے وہ 1.15 ٹریلین یعنی 1100 بلین سے کراس کر رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ ہمیں یعنی انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ جو ہمارا 5 E's کا فوکس ہے, ابھی جو میں نے کہا یہی پاکستان یہ 5 E's کہہ لے, فریم ورک, ایکسپورٹ, ایکوٹی, امپاورمنٹ, انوائرمنٹ, انرجی, CPEC اور 4RF, وہ جو ریزیلینس جو ہے وہ ریکوری اور ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن. آئی تھنک کہ یہ جو اس کا جو کمبینیشن ہے ود اسپینڈنگ آف انویسٹمنٹ, آئی وڈ سے آئی ول ناٹ سے اسپینڈنگ, انویسٹمنٹ آف 1150, اور آپ کے صوبے جو ہیں بائی دی وے ان کی ابھی جو پرس ہے وہ ماشاءاللہ کافی رچ ہے آفٹر 9 لاسٹ NFC ایوارڈ, کیونکہ اب تو تقریباً 60% اگر آپ ایڈمن چارجز بھی ایڈجسٹ کر لیں تو کلوز ٹو 60% جاتا ہے صوبوں کو, اور تقریباً 40% فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہتا ہے. تو ان کا بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی جو PSDP ہے وہ بھی اسمارٹ ہوگا. آئی تھنک آئی ایکسپیکٹ نتھنگ لیس دین 1600 ارب سے کم نہیں ہوگا. تو 1150 پلس 1600 ارب چاروں صوبوں کا آپ نے نمبر دیکھے ہوں گے, لیکن میں نے دیکھا کہ جو 2 صوبے ہیں رائٹلی دے ہیو اونلی گیون 4 مہینے کا PSDP, تو وہ ان کا فائنل نمبر نہیں ہے وہ نیکسٹ ایئر کے لیے. تو دیٹ مائٹ کنفیوز مینی پیپل, کیونکہ آپ کو ابھی ٹوٹل شاید 1100-1200 نظر آئے گا ان کا بھی, لیکن وہ ابھی 8 مہینے کی PSDP 2 صوبوں کی ڈلے گی آفٹر دی الیکشنز. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ اللہ نے چاہا تو پاکستان کی جو GDP پروجیکشن ہے وہ ہم انشاءاللہ بالکل اچیو کریں گے. اور جو ہماری پروڈکٹیوٹی, انوویشن, فوڈ, واٹر سیکیورٹی, انہانسنگ سوشل اینڈ فزیکل ایسٹس, وہ ہماری جو SDGs کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ کافی زیادہ امپرومنٹ نظر آئے گی. وہ چودھری حسن اقبال صاحب کی سروائی میں ایز یو نو کہ اس پہ بھی ایکول فوکس ہوتا ہے ایز دی فوکس از آن دی PSDP اسپینڈنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہولسٹک ڈیجیٹل جو ایکو سسٹم ہمارا انفراسٹرکچر اور انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے, ریپڈ ڈلیوری اور انوویٹو ڈیجیٹل سروسز, یہ ہمارا انشاءاللہ ڈرائیو ہوگا. اور IT کی ایکسپورٹ جو ہمارا ہدف ہے اللہ کرے کہ یہ پورا ہو اگلے 5 سال میں, ٹو ٹیک اٹ ٹو $15 بلین. ابھی $2.5 بلین ہے اس وقت. یہ اگلے سال کے لیے 4.5 بلین کا ہدف پرائم منسٹر نے IT انڈسٹری کو دیا ہے. ریسنٹلی راؤنڈ آف میٹنگز ہوئی ہیں, سیریز آف میٹنگز, اور لیکن ایزیلی اگر 4.5 ہم کر گئے تو اللہ کے فضل سے 5 سال میں 15 بلین کو اچیو کرنا کوئی مشکل نہیں. آپ کے نیبرنگ کنٹری میں ٹرپل فگر ڈیجٹ بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے IT کی. اس میں بہت اسکوپ ہے, اور اس کے لیے جو بھی مناسب اور ڈویبل انسینٹیوز ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کو بجٹ کی تقریر میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. اپنا ہمارا جو اوور آل جو یعنی گرین انرجی آج کل بہت فوکس ہے, انوائرمنٹل جو معاملات ہیں جو اور جو کلائمیٹ کے حوالے سے, تو جو ہدف ہے کہ بائی 2025 ہم 20% گرین انرجی پہ چلے جائیں اپنی ٹوٹل ریکوائرمنٹس, 30% بائی 2030, اور اس سے اللہ نے چاہا تو ہماری جو پرائمری سیونگ ہوگی انرجی میں وہ 10 سے 15% ہوگی.
تو یہ چند گزارشات ہیں. میں آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں گے یا میرے ساتھیوں سے وہ بھی ڈیولپمنٹ کے نمبر دے دو. جی بس میں ایک سیکنڈ ان کو اگر آپ اجازت میں یہ ان سے 2-3 یہ شیئر کر لوں نمبر تو اس کے بعد بالکل موسٹ میں نے بس آپ کو 2-4 نمبرز میں شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا تقریر کے دوران میں آپ کے نمبر دوں گا جو میں 2-4 سال کے ٹینیور کو کمپیئر ایک میں نے کمپیریٹیو چارٹ بنایا آپ کو ہم وہ بھی پیش کر دیں گے. وہ ہے 2013-17 17-18 was an abnormal year crisis year and political maneuvering project 2010 which practically launched at that time which failed in 2022 I always call this project 2010. تو یہ 2010 میں شروع ہوا تھا 2018 میں کلمینیٹ ہوا اور 2022 میں اس کی ان اللہ و انا الیہ راجعون ہوئی. تو یہ جو ہے میں جو ایوریج ہے وہ ہم نے اس وقت 2013 میں 3.9% جی ڈی پی گروتھ کو 6.1% پہ اس وقت بھی ہم لے کے گئے تھے اور اس میں جو چینج تھی وہ قریباً 2.2 کی تھی اور جو ہم نے جو اگلے 4 سال تھے وہ حالانکہ سیکنڈ ایئر -1 تھا لیکن چونکہ چھوڑا 6.1 تو نیٹ دیر از نو انکریز. اسی طرح جو جی ڈی پی آپ کا جو ڈالر میں ٹرمز میں جو سائز ہے وہ 259 بلین سے 357 بلین پہ آپ کی گئی وچ واز آلموسٹ $100 بلین انکریز ان جی ڈی پی اور اگلے 4 سال میں جو پیچھے تھے اس میں 18.7 یا 19 بلین کا سو 100 بلین کی جی ڈی پی انکریز اینڈ 19 بلین کی جی ڈی پی انکریز. اسی طرح پر کیپٹا انکم میں $322 کی انکریز تھی اور اگلے میں آلموسٹ اسٹیٹس کو تھا. اور جو آپ کے جو پبلک ڈیٹ کے نمبر میں نے آپ کو ساتھ دے دیے تھے کہ 25,000 سے آلموسٹ ہم انفارچونیٹلی 49,000 کراس کر گئے ہیں اور پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہم 30,000 سے 60,000 کے قریب پہنچ چکے 59,772 بلین ٹو بی پرسائز. So with these words I thank you for your patience hearing. میں اپنا چودھری عاصم اقبال صاحب کو سر 2 منٹ لوں گا. دیکھیے یہ ذرا ایک اور گزارش بسم سیکنڈ. اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی فائنانس منسٹر نے آپ کو بتایا کہ ڈیولپمنٹ کے اوپر 2018-17 میں 1,000 ارب تھا. وہاں سے جب ہم چھوڑ کے گئے تو 2022 میں جب دوبارہ اس وزارت کو سنبھالا تو ڈیولپمنٹ بجٹ 550 ارب رہ چکا تھا اور اس سال اسے جب 1100 کیا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ 2 سالوں میں ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر 100% اضافہ ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں آپ کی میڈیا پہ کوریج دیکھ رہا تھا کہ اکنامک سروے میں تمام ٹارگٹس جو ہیں وہ شاید مس ہو گئے ہیں. دیکھیے یہ جو سال گزشتہ سال تھا یا جو رواں ختم ہوگا دس واز این ایئر آف فورس میجور. یہ فورس میجور کا ایئر تھا جس میں 3 انپریسیڈنٹڈ حادثے پاکستان کی معیشت کو سامنا کرنا پڑا. پہلا حادثہ تقریباً $50 ارب کا تجارتی خسارہ جس کے پیچھے $84 بلین کی امپورٹ تھی جو غیر ذمہ دارانہ طور پہ کی گئی جو پاکستان کے زر مبادلہ کے تمام ذخائر اڑا گئی. دوسرا جو حادثہ تھا آخری 6 ماہی میں وزارت خزانہ نے زیرو ریلیز کی ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے جس سے تقریباً 240 ارب روپیہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ کے ذریعے ملٹی پلائر بنتا ہے اکانومی میں وہ جاری نہیں ہوا. اور تیسرا بڑا حادثہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر تھا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا میں کسی ملک نے اس سکیل کی کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا نہیں کیا جو 31 ارب کا تھا. تو لہٰذا جو سال فورس میجور کا سال ہو جس میں اتنے بڑی معاشی اور قدرتی آفات آئی ہوں اس میں آپ اس سال کے نمبرز کو ٹارگٹس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. خدا نہ خواستہ ایک یہ تاثر جاتا ہے کہ جیسے ایک نارمل سال تھا اور اس میں نمبرز جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے. یہ 3 میں آپ کو بتائی ہیں باتیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کنزیومرزم بیسڈ تجارتی خسارہ کسی حکومت کو نہیں ملا. کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ ایک پورے کوارٹر کا ڈیولپمنٹ بجٹ کی زیرو ریلیز ہوئی ہو
اور تیسرا یہ کہ 31 ارب ڈالر کا جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر، سو دس واز این ایئر آف فورس میجور، لہٰذا اس کے ٹارگٹس کا اور اس کے نمبرز کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے برائے مہربانی جب آپ اس اکنامک سروے کی لوگوں تک معلومات پہنچائیں تو اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھیں. رانا صاحب کو للو آخری بات یہ کہ اس ڈیولپمنٹ بجٹ کو جب ہم نے ڈبل کیا ہے، ایک چیز جو میں آپ کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پچھلی حکومت نے نشانہ بنایا اور اس کا تعلق پاکستان کے نوجوانوں سے براہ راست ہے. ہم نے 2 سالوں میں ہائر ایجوکیشن بجٹ کو 26 ارب سے اٹھا کے 60 ارب روپے پہ پہنچایا، جو 131% اضافہ ہے ڈیولپمنٹ بجٹ میں. سو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کبھی تاریخ میں اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوا جتنا ہم نے کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے مستقبل اور نوجوانوں سے. اور آخری بات یہ کہ اس دفعہ ترقیاتی بجٹ میں تقریباً پرائم منسٹر کے قیادت میں 80 ارب روپے کے ایسے انیشیٹوز ہیں جن کا براہ راست تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے، یا وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ گرین ریولوشن 2.0 سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ سٹارٹ اپس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یا وہ ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. فرسٹ ٹائم اتنا بڑا انیشیٹو لانچ کیا جا رہا ہے جس کا تعلق براہ راست ہمارے نوجوانوں سے اور مستقبل سے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا جی بیٹ صاحب آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں نا؟ جی مروان لگا آج سے بچے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کے پریڈیسیسر ایک بار نہیں 30 درجن سے زیادہ مرتبہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو گیا. وہ حالے بھی باز نہیں آ رہے. ڈاکٹر صاحبہ نے جب سے یہ بات بتائی ہمیں ٹی وی پہ بھی کہ پاکستان جو آپ بتاتے رہے کبھی ڈیفالٹ نہیں انشاءاللہ تو اس سے قوم کی امیدیں بار آئی. ثانیہ 9 مئی کے بارے میں قوم نے مذمت کی، اسی طرح بارودی سرنگوں کے بارے میں مذمت کی، اسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط سخت رکھی گئی وہ اس کی مذمت کی. اس کی مذمت غریبوں نے کی. غریب کون ہے؟ جن کی فکس انکم ہے. کون ہے؟ ملازمین ہیں، سول اور فوجی ملازمین ہیں. ان کی تنخواہیں وہی کی وہی، ان کی پینشنیں وہی کی وہی. میری ریکویسٹ ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ ان تنخواہ دار لوگوں کے لیے کل بجٹ میں جتنا کر سکیں انشاءاللہ جی. حنیف خالد صاحب کو میں یہ اشور کرتا ہوں کہ ہم سب میں حنیف خالد صاحب اور آپ سب کو یہ عرض کرتا ہوں، بلیو می کہ ہمارا پوری کوشش ہوگی کہ جتنی سپیس نکال کے جو کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں سرکاری ملازمین کے لیے، پینشنرز کے لیے، اور انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ. ایون ابھی آنے سے پہلے بھی میں یہی کام کر رہا تھا. ہمارا میجر بجٹ کی ورکنگ ہو چکی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کور انفلیشن کا جو ایفیکٹ ہے اس کو ہم ویل کورڈ کریں اور ان کو اس تکلیف کی جو ہے کم از کم اس کی داد رسی کریں. کاش کہ نارمل سال ہوتا، کاش کہ ہمارا بزنس ایز یوزول ہوتا. بلیو می اگر اس طرح کی ان حالات میں انفلیشن ہوتی تو پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر سکتے یا کرتے. لیکن حالات کو مد نظر رکھ کے حنیف صاحب انشاءاللہ پرائم منسٹر کا فوکس ہے، ان کی پرائرٹی ہے، اور میں اس پہ خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دے ہیں. جو کچھ یعنی پسے ہوئے طبقے کے جو کچھ ہو سکے گا، اسپیس جتنی نکلے گی انشاءاللہ ان کو دی جائے گی. کل انشاءاللہ اناؤنس ہوگا، کل اناؤنس کریں جی. جب انٹرسٹ ریٹ تھے 14% تو اس وقت آپ بڑے کرٹیک تھے اس کے بعد آپ جی آپ کی اپنی حکومت میں 22% پہ پہنچ گئے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور دوسرا باقی سارے فیکٹر جو آپ نے ماضی کے گنے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اگر آپ فیئر انالیسس کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ اس سارے پروسیس میں یہ جو ڈاؤن فال ہے، اس میں آپ کی حکومت کتنی کنٹریبیوشن ہے؟
कियानी साहब अर्ज करूंगा कि देखिए वो एक आप भी माशाल्लाह इतने सीजनड और इतने तजर्बाकार हैं, ये देर इज़ नो क्विक फिक्स मैं हमेशा कहता हूँ, या कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ बजट कि जी नई हुकूमत आई है ऑफ कर देगी तो रुक जाएगा। ये एक प्रोसेस के जरिए आप वहाँ पहुँचे थे 14% पे, और वो जो है वो ऐसा विशद सर्कल है। मैं हमेशा इसीलिए 25 साल से ये जंग लड़ता हूँ कि खुदा के लिए सूट पे ना चले। मैं आज आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने 2017 में ये उसके गवाह हैं, जो 3 महीने में रहा, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर 4 महीने, वो मैंने ये एडवाइस किया शाहिद काका नवाजी साहब को उस वक़्त कि आप बिल्कुल डिवैल्यूएशन के रूट पे ना कभी जाएं, आपकी तबाही हो जाएगी, और आने वाली हुकूमत ने उसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया। तो ये जो है ये अब ऊपर से आप बाउंड हैं, स्टेट बैंक को आपने फुल ऑटोनॉमी माशाल्लाह दे दी है, और वो भी ऑटोनॉमी जो कि दुनिया के कई ममालिक में नहीं मिलती, वहाँ आप को 1 रुपए को आप हाथ नहीं लगा सकते। तो ये अजीब किस्म का सिनारियो बना है। हमारे लिए प्रायोरिटीज अब क्या चीज़, हम किस चीज़ को ठीक करें। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉलिसी रेट 14 से बिल्कुल गया है 21% पे एज ऑफ नाउ, लेकिन वो फिर अब ये रिवर्सल जो है देयर इज अ टाइम लैग, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि एफर्ट हो रही है, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हम कामयाब हो। दूसरा आपने फरमाया कि इस हुकूमत का उसमें कितना शेयर है। जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि आप अगर फेयर एनालिसिस करेंगे, शायद मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे मैंने कहा कि अगर वो आ रहे हैं तो उसको रोका ही जा सकता है, वो रुक गए हैं, तबाही रुक गई है, या डिक्लाइन फर्दर रुक गया। इसको हम अब पॉजिटिव ट्रजेक्टरी में मूव कर मैं समझता हूँ कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, लेकिन वो जैसे 3.5% ग्रोथ इज दी की हमारा ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसमें जो तबाही जो आप जो फरमा रहे हैं, ये ना भूलें कि उस तबाही के कई गुना ज़्यादा क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जाएगा तारीख में, किसने डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचा लिया, इसने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा लिया। और वो लोग बैरूनी ममालिक भी कहते थे, अपने भी कहते थे, दिन रात गर्दान लगी हुई थी। अभी इन्होंने कोट किया, तो ये आप कियानी साहब जब ये क्रेडिट देंगे ना, तो वो जो है वो तो देखिए ऑटो है। एक दिन में आप भी माशाल्लाह समझते हैं कि एक दिन, एक हफ्ते, एक चंद महीनों में नहीं वो काबू आ सकता। उसके लिए डायरेक्शन हमने अपनी बहुत मुश्किल और पॉलिटिकल कॉस्ट पे है। कौन चाहता है कि जी आपने इतना बोझ डाल दिया अपने आवाम के ऊपर, लेकिन अनअवॉइडेबल था। गैस का बोझ डला, अपना आपके बिजली का बोझ डला, आपके टैक्सेस 170 बिलियन के नए लगे, और वो आपको तो पता है कि जो डिमांड थी, आस्क थी, वो तो कोई 800 बिलियन की थी। वो तो मुझे और इस टीम को मैं समझता हूँ कि पता है कि कितना मुश्किल था कि हम उस नंबर पे आए। तो ये आपकी जजमेंट है, आप जैसे इसको देखना चाहें, पॉजिटिव देखना चाहें कि आधा ग्लास भरा है तो वो भी देख लेंगे, लेकिन कियानी साहब अगर शहबाज राना को कहोगे तो आधा ग्लास खाली दिखा देगा, तो वो मर्जी नहीं कर लेना जी, जिस मर्जी कर। जी ऐसा आपने बताया कि आर्टिफिशियल गैदर 40 से 45 रुपए का, मुझे थोड़ा सा ये रहनुमाई कर दें आप, इसका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कितने अरसे में इसको इसकी एक्चुअल रेट पे ले आएंगे, या ये ऐसे ही फेक उड़ान में रहेगा। सेकंड, ये जो आपने फिगर बताया कि 29.2 जो इन्फ्लेशन फिगर है उसको अराउंड 30 कर लें। यार 29 क्यों नहीं कर, 29 कर ले, 0.2 है। ऐसा तो चले कल होगा, ये बता दें कि रिकमेंडेशन 30% से अबव की है सैलरी में इंक्रीज की या कम है। अच्छा जी, दो सवाल भाई ने किए हैं। एक तो ये देखे भाई, रील तो अब हमने तो नहीं, अगर मैं कहता ना आज ये भाई दी आप फेडरेशन से पूछ लें, आपके ताल्लुक होता है कि उस 19 जून के आर्टिकल से पहले हमारी जो इंटरेक्शन हुई जो बजट के हवाले से फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके ख्याल में अब क्या रियल वैल्यू है, तो मैंने कहा 240 में, जैसे मैं 200 कहा था लास्ट ईयर। तो वो अब अल्लाह का करम है कि 2-3 दिन के अंदर अपना ब्लूमबर्ग अपने जो है एक्सपोर्ट्स ने आर्टिकल छाप दिया। वो होगी जो उन्होंने हाईलाइट किया है ना, परसेप्शन ठीक होना, ये IMF की कन्फ्यूजन क्लियर होना, वो चीज़ें, और आपका उसमें पॉजिटिव रोल अदा करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आवाम को समझाना कि भाई ना डॉलर खरीदो भाई, कहीं नहीं जाते, ये कोई और नहीं होगा। तो वो हम मिल के करेंगे तो बिलीव मी इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो मैं अल्लाह के हुजूर हमेशा में भरोसा होता है कि अफी सिंसियरिटी के साथ करें, और दूसरा मैंने देखा 98-99 भी आप भी हैं, मैं भी हैं, हिस्ट्री आपके पास है, 69 से 52 पे आया, और फिर यानी कू तक 10 महीने उधर ही था।
20, 13, 14 में 111 इंटर बैंक, 114 मार्केट, और एक बहुत बड़े अपना पिंडी के सियासतदान ने कह दिया कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर 100 से नीचे आए। जब चंद हफ्ते 100 से नीचे आए तो हनीफ खान को इस्तीफा नहीं ला सके, तो वो तो मेरा कसूर तो नहीं। तो ये हमें ये देखें, वो जो उन्होंने, दिस वेरी वेरी प्रैग्मेटिक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, उसने रीजंस भी दिए हैं। वो खुद कह रहे हैं कि अंडर वैल्यूड है, रीड टू फट, लेकिन क्यों है उसने बता दिया। अब हमें उसको एड्रेस करना है। कुछ चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट कर रही है, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक का एक माइंड सेट है, वो उस मीडिया से ज़्यादा कोई नहीं बना सकता। वो देखे, वो एक नहीं, वो देखे, मैंने अभी अर्ज किया कि पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह नहीं, वो बाय द वे 29 शुड नॉट बी द पैरामीटर, द बेस लाइन शुड बी कोर इन्फ्लेशन। लेट्स बी फेयर, सारी दुनिया में कोर इन्फ्लेशन के साथ चलती है, सीपीआई के साथ नहीं चलती। तो जो कोर इन्फ्लेशन है वो तो 16 और 20 है, एवरेज 18। लेकिन बिलीव मी, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, व्हाटएवर वी कैन डू वी विल डू। हम पूरी स्पेस निकालेंगे। मैं कह नहीं सकता। सर ये बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी है जिसमें बहुत सारी ऐप्स हैं और जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर, फूड के ऊपर, रिटेल के ऊपर काम कर रही है, वो हमारे दोनों सर्वे में कब शामिल होंगी। और आप ये भी बता दें कि इस वक्त हालात है, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर जो है वो आइंदा कोई टॉक्स देखेंगे आपकी और जो आपके अपोजिशन की जमात उसके साथ। जी भाई, जहाँ तक पहला तल्लक है, अगेन प्लीज़ आप उसको इस तरह नेगेटिव ना लें, मैं अननेसेसरी आप पे बोझ नहीं डाला। लेकिन अभी हमने पिछले 3 हफ्तों के अंदर जो ट्वाइस प्राइस चेंजेस हुई हैं, 35 रुपये हमने डीजल कम किया, 20 रुपये हमने पेट्रोल कम किया, 17 रुपये हमने लाइट डीजल ऑयल कम किया और 12 रुपये कैरोसिन ऑयल कम किया। जो पहली 2 आइटम है डीजल की, खासकर डीजल की, वो डायरेक्टली जब 5 रुपये बढ़ते हैं तो हर चीज़ की किराया बढ़ जाता है और उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आ जाता है। बिलीव मी, इट इज़ टोटली अनरेगुलेटेड। मैंने बाकायदा रिक्वेस्ट की है चीफ मिनिस्टर्स को कि फॉर हेवन सेक आप बाय गवर्नमेंट रिट इनको फोर्स करें कि कम करें। और ग्रेटफुल टू द सिंध चीफ मिनिस्टर, उसने 40 ट्रांसपोर्टर्स को ख़त लिखा, मुझे कॉपी भेजी। और पंजाब चीफ मिनिस्टर उसी लाइन पे फिर मैंने जब रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी एक्शन लिए। देखिए, आप भी उस पर बिल्ड करें। दूसरे मुल्कों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन सोसाइटीज़ होती हैं, दे आर वेरी प्रोएक्टिव। वो तो यहाँ तक करती हैं कि वो उनका बाइकआउट कर देती है कुछ चीज़ों का, लोग मजबूर हो जाते हैं। यहाँ हमारा वो कुछ नहीं है। आप भी मांगे ना, मैं तो मांग रहा हूँ। मैं जाहिर है कि मैं अब जाके पब्लिक को तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जिनको कह सकता हूँ मैं ज़रूर कह रहा हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें, कि उनको कहें, उनको नेम झेम करें कि भी इतना कम हुआ तो आपने क्या कम किया, कम करवाएं उनसे। आई थिंक हम सबकी ड्यूटी है कि हम अपना हिस्सा डालें। एक मैं आ रहा, चार्ट ऑफ इकोनॉमी पे मेरा तो पुराना सब्जेक्ट है। 2013 में भी 3 साल का मीडियम टर्म बजट के साथ दिया, 2013, 2016, 2014 का बजट। मैं तो कहता रहा, किसी ने मानी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह नए इलेक्शन जब हो जाएंगे, क्योंकि अभी दिस इज नॉट द टाइम, ये मुश्किल होगा। हाँ, हो जाए फिर मैं समझता हूँ कि ये एक टॉपिक है, इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए और इसके ऊपर एक कंसेंसस होनी चाहिए। एक ब्रॉडर 10 से 15, 20 साल का रोड मैप बनना चाहिए। एक कोर उसमें आउटलाइन हो कि ये एरियाज है नो गो एरिया, नो मैटर कौन सी गवर्नमेंट आती है उसके साथ नहीं खिलवाड़ होगा फॉर एनी रीज़न। तो आइडिया तो बहुत पेंडिंग है यार, मैं तो बहुत सालों से लगा, 10 साल हो गए। बिर साहब आप क्या कर रहे हैं? बिर साहब यार तुम क्या कर रहे हो यार? तुसी करो ना। चलो ये बिर साहब आप उनको योग करते हैं। आप सर्वे के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो काइंडली अगर शेयर कर दें, उनके अंदर कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। और दूसरा ये बताइएगा कि जो मिनिमम वेज है वो पाकिस्तान के अंदर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज के दौर में 25,000 पे मिनिमम वेज के ऊपर आप समझते हैं गरीब बंदा गुजारा कर सकता है? और जब इन्फ्लेशन जो है उसमें डबल इजाफा हो चुका है और जो नए बजट के जो नंबर्स हैं उस पर IMF को ऑन बोर्ड लिया गया है। IMF की इस पर रजामंदी है जो इतना बड़ा PSDP आप शामिल कर रहे हैं, डिस्पाइट के बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा। जी भाई, मैं शकील साहब तीनों चीज़ों को जवाब देता हूँ। मिनिमम वेज बिल्कुल एनफोर्स होनी चाहिए। ये वही बात होगी कि डीजल की कीमतें कम हुई और ट्रांसपोर्टर्स ने किराए या तो किए नहीं है, बड़े नॉमिनल किए, और आगे जो उसका इफेक्ट देना था चीज़ों की कीमत वो नहीं हुआ।
تو منیمم ویج جو ہے ایک تو اس میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور آبویسلی اگر ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سیلریز والوں کو ہونا چاہیے تو منیمم ویج کی بھی ضرورت ہے. وی آر لوکنگ انٹو دس. یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ فیو آورز میں ہوتے ہیں، یہ اس وقت پینڈنگ ہے، اس پہ ہوگا. جو آپ نے فرمایا کہ چونکہ 25,000 منیمم ویج سے گزارا نہیں ہوتا، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور اس میں ایک ریزنیبل اس میں انکریز ضروری ہے، اور انشاءاللہ حکومت اس کا فیصلہ کل کیبنٹ میٹنگ میں کر کے تو پھر بجٹ کے ذریعے اناؤنس کرے گی. جو آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بجٹ اور شیئر ہو رہا ہے، ہم بالکل چونکہ پرائم منسٹر کی جو تھی نا جی، آپ نے چونکہ رانا صاحب نے وہ سپر انہوں نے رکھا ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی، ہی از ماسٹر. تو اس نے وہ پی ایم کی جو بات تھی وہ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے اسٹوری ایک چھاپی تھی، تو انہوں نے یہ ایگری کیا کہ ہم بجٹ کے نمبر دے دیں گے. میں اس وقت تک نہیں دے رہا تھا، تو جب انہوں نے مان لیا تو میں ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کا ڈیسیژن تھا، تو بجٹ کے نمبر ہم نے ان سے شیئر کر لیے ہیں، اور یہی کیے جو آپ سے شیئر کریں گے جس اکنامک سروے میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، کیونکہ ہماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آبجیکشنیبل ہو. ہم کو اس میں سبسڈی نہیں دے رہے، ہم اس پہ کوئی، اگر ہمارا ایک 3.5% گروتھ کے لیے ایک اکنامک ویژن ہے اور ہم اس کو ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ وسائل کے ساتھ ہے. ہم فسکل ڈیفیسٹ بھی کم اس بجٹ میں کر رہے ہیں، ہم گروتھ بھی بڑھا رہے ہیں، ہم ریونیو بھی بڑھا رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ انفلیشن کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، لوگوں کی تکالیف کو بھی کرنا ہوگا اپنی گروتھ کے لیے. جیسے آپ نے عرض کیا پہلے کہ جو کی شعباز ہیں جو آپ کی گروتھ کو، ایگریکلچر از دا کوئکسٹ ریٹرن آپ کو دیتا ہے، آئی ٹی از اے گریٹ پوٹینشیل. اسی طرح جو دوسرے مینوفیکچر یا دوسرے علاقے ہیں اس میں ہم سارا کچھ کریں گے. تو کنفرم جی نمبر دیے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ایشو ود دیٹ. ان امپلائمنٹ کا نمبر میں یہ آپ کے میں ایک سیکنڈ ان کا سوال میں جواب دے دوں. بائی دی وے جو آپ کو اکنامک سروے دے رہے ہیں اس میں پاپولیشن، لیبر فورس اینڈ امپلائمنٹ نمبرز دیے ہوئے ہیں. ایک چیپٹر ہے، 17 چیپٹر ہے اس میں، 16 کی بجائے، اور اس میں آئی ٹی کا چیپٹر شامل ہے. اس میں لیبر فورس سروے 2021 کے مطابق پاکستان میں 71.76 ملین لیبر فورس، جس میں 7.25 ملین برسر روزگار تھے، جبکہ 4.5 ملین یعنی 45,10,000 جو ہے وہ بے روزگار ہیں. دس از سروے 2021 لیبر سروے. اور اس طرح یہ جو آپ پرسنٹیج نکالیں گے 6.3% ہے. لیٹسٹ نمبر یہی اویلیبل ہے، وہ ہم نے اس کو پروڈیوس کر دیا ہے. تھینک یو بادشاہ بھی. میں ہوں. اچھا جی، میں کہہ رہا جی ڈاکٹر، میرا نام مظہر اقبال ہے، میں سی این ایٹ ٹیلی ویژن سے ہوں. ٹو پارٹ میرا کوشچن ہے. آپ نے بجٹ اہداف کی ڈکلائننگ کے حوالے سے جب وجوہات کا ذکر کیا، کلائمیٹ چینج کا ذکر کیا، کورونا کا ذکر کیا، بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، ایک شاید آپ بھول گئے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اہداف ہمارے حاصل نہیں ہوئے اس میں ایک وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، نمبر 1. اور یہ جو ابھی نظامی صاحب نے سوال کیا میثاق کے حوالے سے، تو کیا اب میثاق کی زیادہ ضرورت نہیں رہے گی؟ اور سر دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 217 پہ ڈالر آ گیا تھا، اور آپ نے کہا پتہ نہیں کون سے خفیہ ہاتھ ہیں کہ جب میں امریکہ گیا تو واپسی پہ صورتحال چینج ہو گئی. سر الحمدللہ 9 مئی کے ملزمان سامنے آ گئے ہیں، تو کیا وجہ ہے سر یہ خفیہ ہاتھ جو ہیں آپ اب تک سامنے نہیں لا سکتے؟ تھینک یو جناب. آپ نے ماشاءاللہ 5-7 سوال کٹھے کر دیے مدر صاحب. دیکھیے بالکل پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا اس میں بہت بڑا شیئر ہے. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ فلیگ کیا، اور یہ اس آرٹیکل میں بھی اس کا ذکر ہے جو 14% روپی انڈر ویلیو ہے. بلومبرگ کے 19 کے آرٹیکل میں اس کا یہ بھی ایک فیکٹر لکھا ہوا ہے انہوں نے. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے میں اس کو مس کر گیا. وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی از ون آف میجر پرابلم ان پاکستان. وہ آپ کا جو لینڈر ہے وہ پہلے انتظار کرتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، وہ یہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کون سی الیکشن کے بعد کیا ہوگا، آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو بہت بڑا ہے. جو آپ نے اکانومی کا جو چارٹر کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اشد ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بالکل کام کریں گے. لیکن آفٹر دس گورنمنٹ کمپلیٹس اٹس ٹینیور اینڈ الیکشن کے بعد جو بھی اللہ جس کو جو موقع دے گا، اور جہاں بھی ہم بیٹھے ہوں گے اس میں اپنا رول ادا کریں گے، چاہے ہم ٹریجری بینچز بھی ہو یا اپوزیشن، جو اللہ کو منظور ہے. تیسرا آپ نے جو کہا وہ ڈالر 217، میں عرض کرتا ہوں آپ نے کہا کہ 217 وہ کون سے، کیا کہا آپ نے؟
कहा कि इतिहाद है जो कि सूरत हाल खराब कर देते हैं, तो मेरा सवाल ये है सर जी, कि अगर आपने वो खुफियात, एक ही इसका सिंपल है यार, सारे सब खुफियात लगे हुए थे। जब एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर को फोन करके ये कहे कि भाई ये तुम IMF को सैबोटाज करो, ये मत करना लेटर, तो यार इसके आगे कुछ रहती है बात। मैं नहीं चाहता हम पर्सनल हों, लेकिन आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। इस तरह के इधर भी बैठे हुए हैं जिनको ये चाहिए कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करे, और वो पता नहीं क्या चाहते हैं। कोई री इमेजिंग हो रही है, कहीं डी इमेजिंग हो रही है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कुछ सुपर इमेजिंग हो रही है। और बस करो यार, ये तमाशे बंद होने चाहिए। इस पे इकोनॉमी के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, इंक्लूडिंग अस। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, मैंने आपको एक मिसाल दे दी और आप माशाल्लाह बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि इस तरह के कई अटेम्प्ट्स किए गए हैं। और इसमें मैं पता नहीं फेयर है कि नहीं, मैं सिर्फ अंदरूनी मुहरकात नहीं इसमें गिनता, मैं एक्सटर्नल मुहरकात भी गिनता हूँ। वो फिर मुनासिब नहीं है कि पब्लिक में वो डिस्कस किया जाए। हो सकता है मेरे व्यूज़ ओवर बायस हों, तो मैं हैव टू बी फेयर। जी शहबाज राना। फाइनली वैसे तो आप डिटेल में रिप्लाई कर चुके हैं, नाज़रीन ने आज ये भी बनती हुई कि हम इस शर्त पे अंदर आए कि हम उनकी बात करेंगे। आपने कोर इन्फेक्शन से उसको लिंक किया है। बाय द वे जो नए का कोड नंबर है, मैं इसको थोड़ा सा सरप्राइज हूं, नए में कोर इन्फेक्शन अर्बन 20 है और देहातों में 26 है। इससे लिंक करके ज़्यादा देर करेंगे। एवरेज राना साहब हो गई, उन्हें नाल कर लेना ना 23 नहीं, मैं वैसे कह चलो नहीं, हमको बिल्कुल वेल टेकन। मैं जी सर, जो PTI का IMF का प्रोग्राम था वो सितंबर 2022 में खत्म हुआ। ये जो एक्सटेंशन 9 माह की, ये आपकी ओपिनियन, आप क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त था कि इसमें एक्सटेंशन हो, या उस वक्त रीनेगोशिएट कर रहे थे, या जो भी नई स्ट्रेटेजी हुकूमत ने बनाने की वो बनानी? नंबर 2, आप कॉन्स्टेंटली, आपका एक स्ट्रॉन्ग व्यू है एंड यू हैव योर ओन पॉइंट्स, चाहे वो एक्सचेंज रेट है, चाहे स्टेट बैंक की इकोनॉमी है, बट दीज व्यूज कॉन्ट्राडिक्ट द व्यूज ऑफ द IMF इन मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका मतलब एक पॉलिसी डिफरेंस है, यू हैव अ राइट टू हैव। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की जो पोजीशन है और जो IMF की आपने देखा कि पिछले 4-5 माह से सूरत-ए-हाल चल रही है, क्या पाकिस्तान को IMF के पास जाना चाहिए 30 जून के बाद? नहीं तो आपके पास प्लान B है क्या? थैंक यू। अच्छा, मेहरबानी राना साहब। एक तो आपने जो वो नंबर्स कोट किए हैं वो भी ले लेता हूँ। मैंने जैसे कहा कि भाई मेरे वो PBS के विंग उधर है, तो हम विल ट्राई आवर बेस्ट, बिलीव मी। और ये लास्ट चीज़ है जो बाकी हमारा इनकी PSDP डेवलपमेंट से लेके मिनिस्ट्रियों तक आपको भी पता है कि IBC क्या दी, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सारा प्रोसेस ये हमेशा ही होता है, लास्ट होता है। और इसके लिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितनी स्पेस निकाल सकते हैं हम निकाल लें। मैं समझता हूँ कि ये स्ट्राइक अनफेयर है, ये स्ट्राइक का कोई